آج تک آپ نے علماء کرام سنے ہیں، آپ نے تقاریر سنی ہیں، کیا آپ نے کوئی ایسا عالم سنا ہے جس نے آپ کو یہ کہا ہو تقریر میں کہ جناب آپ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے ایسا؟ نہیں۔ باقاعدہ علماء کرام تبلیغ کرتے ہیں بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ویڈیوز ہیں، علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی ویڈیوز ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ مفتی اکمل صاحب کی ویڈیوز ہیں جناب عالی کہ آپ اگر بغیر ترجمے کے آپ 15 قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ آپ ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو 15 سے یہ ایک رکوع زیادہ بہتر ہے، ثواب زیادہ۔ کیوں کہ قرآن ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں۔ ہم اس ایک رکوع پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، وہ اپنے مقصد کو پا رہا ہے، اور دوسرا 15 اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے ایک رکوع والے کا ثواب بڑھ جائے گا کیونکہ یہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو علماء کرام یہ تبلیغ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیں، اور پڑھاتے ہیں، درس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ لیکن جناب علی مرزا صاحب آئے دن یہ ویڈیو بناتے ہیں، جناب علماء کرام کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھیں، قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ حالانکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن جہاں آپ کو ضرورت پڑے علماء کی آپ وہاں رہنمائی لے لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خود قرآن سمجھ لوں گا، ایک عام آدمی ہے، تو پورا قرآن اسے خود کئی ایسی آیات ہیں اس کی تشریح سمجھ نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو عربی تھے، عربی جانتے تھے، ایسی کئی آیات تھی جو آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے، بلکہ ایسی کئی آیات تھی جو دوسرے ساتھیوں سے پوچھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے پوچھتے تھے۔ تو کیا معلوم کیا ہوا کہ پوری تفصیل میں اگر بندہ جائے گا تو ظاہر پہ علماء کی رہنمائی اسے ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ یہ علماء فرماتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ سیکھیں، آپ سمجھیں، لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں نے پڑھ لیا تو میں اس پر جو ہے وہ کامل ہو گیا، نہیں۔ تو یہاں تک وہ یہ فرماتے ہیں، لیکن جناب علی اس نے ڈھونگ رچایا ہوتا ہے، یہی علماء قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال ہم نے مکمل الحمدللہ پورا قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، پوری کلاس ہوتی رہی، شاید آپ بھی شامل ہوتے رہے ہوں، تو اس میں ہم نے پڑھایا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھنے سے منع کرتے تو ہم خود پڑھاتے ہیں، کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ آپ گلی گلی میں آپ کو حافظ ملتا ہے، آپ کو شہر شہر میں علماء ملتے ہیں، عالم ملتے ہیں، اور اتنا یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ کہتا ہے جناب علی مدارس میں تو یہ صرف نہ پڑھاتے، قرآن تو پڑھاتے نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی عوام کو، عام لوگوں کو کس طرح دھوکے میں ڈالنا۔ آپ سلیبس نکال لیں، آپ نصاب نکال لیں مدارس کا، تو اس میں پہلے ہی حساب سے شروع ہے، جی پہلے سال 5 سپارے پڑھنے، اگلے سال 5 پڑھنے، اس طرح اگلے سال 5 پڑھنے، اس طرح قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہر سال وہ قرآن پاک کے ساتھ میں وہ ریڈنگ بھی کراتے ہیں، اس کو سمجھاتے بھی ہیں، اس کا صرف نحو کے لحاظ سے اس پر اپلائی کرتے صرف نحو کو، کہتا جی یہاں تو صرف نحو پڑھائی جاتی ہے، قرآن تو پڑھایا نہیں جاتا۔ یعنی اس طرح کے یعنی بےہودہ الزامات جو ایک اسلام کی فیکٹری ہیں۔ ظاہر مدارس کیا ہے، اسلام سیکھتے ہیں اس میں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد صرف یہ کہ علماء کو نعوذ باللہ بدزن کرنا، لوگوں کو بدزن کرنا علماء سے۔ اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا جو بابا جی تھا نا بڑا مرزا قادیانی، اس کو بھی پتا تھا کہ میں علماء کو بدزن، عوام کو بدزن کروں علماء سے۔ جب علماء کے پاس عوام نہیں جائیں گی، میری بات سنیں گی تو مجھ پر یقین کر لیں گی، تو وہ گندی گندی باتیں کرتا تھا مرزا قادیانی۔ کہتا تھا یہ 14ویں صدی کے جو ملا ہیں یہ نعوذ باللہ کتے ہیں، پتہ نہیں کہ اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا تھا۔ اس کو بھی ویسے سے وہی گندی زبان ملی ہے۔ اب اسے پتا ہے کہ جس طرح اس کو پتا تھا مرزا قادیانی کو کہ میرا جو ہے وہ رد علماء کریں گے، اور علماء ہی نہیں کیا، کسی انجینئر تو نہیں کیا۔ قادیانی کا رد کس نے کیا؟ علماء نے کیا، ٹھیک ہے نا، کسی وکیل نے تو نہیں کیا۔ وکیل کا اپنا ایک شعبہ ہے، انجینئر کا اپنا ایک شعبہ ہے، تو اس کا رد کیا علماء نے، تو اس کا بھی رد کون کر رہے ہیں؟ علماء۔ اس لیے اس کو بہت تکلیف ہے، آئے دن یہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے کہ علماء قرآن سے منع کرتے ہیں۔ بھئی قرآن سے منع کرتے ہوتے تو اتنی بڑی بڑی محافل ہو رہی ہیں، قرآن پاک الگ سے تلاوت کے لیے اگر قرات محفل قرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ ماہانہ درس ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ درس ہوتے ہیں، خود ہم صبح درس دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ مرزا صاحب اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں اور عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔